الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو اس مہینے کو حاصل کرنے کی توفیق دی ہے. ابھی تو آج پہلا دن ہے. اسی طرح ہم لوگ کو ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. اس مہینے میں روزہ، عبادات، تمام قسم کی عبادات ہم لوگوں کو کرنے کی توفیق دے، اور آخری میں ہم لوگ کو بھی نجات اور ہم لوگ کو عذاب جہنم سے بچنے والوں میں سے ہم لوگ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگ کا نام بھی درج کرے. آج کے پہلا درس ہے اور آج پہلا دن ہے، اسی لیے آج کے درس میں مختصر انداز سے ذکر کریں گے رمضان مبارک کے مسائل، رمضان مبارک کے کیا فضائل ہے. اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کو بہت سارے فضائل سے نوازا ہے جو اور کسی اور مہینے میں نہیں ہے. یہ فضائل اگر مسلمان جان لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے اور اس کی اہمیت دے اور اس کے فضائل حاصل کرنے کی بھی کوشش کرے. یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے. ہم لوگ پورے سال ایک ہی طرح عبادت کرتے ہیں، پورے سال ایک ہی طرح عمل کرتے ہیں. رمضان جب آ جاتا ہے تو ہم لوگ جد و جہد کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اکثر لوگ شروع ایام میں کچھ کریں گے اور دن بدن اس کے بعد وہ کمزور ہوتے جاتے ہیں. حالانکہ انسان ہوشیار وہ ہے جو رمضان کے لیے شروع سے آخر تک ایک ہی طرح عبادت کرے، بلکہ اس کے آخری ایام میں زیادہ مزید اہمیت دے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. رمضان مبارک تو آ گیا ہے، اب ہم لوگ کو اس کو استقبال کرنا چاہیے، اس کو صحیح طریقے سے استقبال کرنا چاہیے. اور استقبال کرنے کے اور کس طرح اس میں عبادت کرنے کے طریقہ یہ پورے جمعے کے خطبے میں بیان کیا گیا. بتایا گیا کہ سب سے اہم بات ہے کہ انسان توبہ کرے. مہینہ آ گیا ہے، اب ہم لوگ کو سچے توبہ کرنا چاہیے، پچھلے گناہوں پہ رونا چاہیے اور آئندہ پکا ارادہ کرے کہ آئندہ اس طرح کے گناہ نہیں کریں گے. اور اسی طرح اچھی نیت کر لے کہ اس مہینے میں اللہ کے لیے عبادت کریں گے اور اس میں اخلاص، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ اس میں مکمل طاعت اور عبادت کریں گے. اسی طرح اس میں خوش ہونا چاہیے. مہینہ یہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ مہینہ حاصل کر کے یہ سوچ لیتے ہیں تو بالکل دل ان کا سکڑ جاتا ہے، بالکل پریشان ہو جاتے ہیں کہ مہینہ کیوں آ گیا ہے. حالانکہ اگرچہ اس میں کچھ انسان محروم ہوتا ہے، انسان کچھ پریشان ہوتا ہے، کچھ انسان زیادہ جد و جہد جب کرتا ہے تو تھک جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں تو بہت زیادہ فوائد ہے. انسان اگر جانتا ہے کہ فلاں کام میں زیادہ ثواب ہے دنیا کے کام میں، اگر آپ کے مالک کہہ دے کہ آج کے دن زیادہ محنت کرنا ہے تو آپ ضرور شروع میں پریشان ہو جاؤ گے، لیکن اگر آگے یہ بھی بتائے گا کہ اس کے بدلے میں اتنا زیادہ پیسہ دیں گے یا اس کی اجرت اتنا دیں گے تو آپ اس سے بلکہ یہ بھی کہو گے کہ اس سے ڈبل اگر کام لوگے تو ہم لوگ تیار ہیں. یہ دنیا کے کام میں اس طرح انسان خوش ہوتا ہے کیونکہ نتیجہ انسان دیکھتا ہے، عمل تو دیکھتا ہے کہ مشکل ہے لیکن نتیجہ سوچ کر خوش ہوتا ہے. تو رمضان کے بھی نتیجہ اور روزے کے بہت اہم نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو ثواب ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہت سارے فضائل ذکر کیے ہیں اور یہ فضائل روزے کے فضائل انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کریں گے. آج تو رمضان کے فضائل انشاءاللہ اس میں ذکر کریں گے. اسی طرح جب چاند دکھ جائے تو انسان چاند دیکھنے کے، اور چاند جو پہلے چاند ہلال جس کو کہتے ہیں، پہلا 2 یا پہلے تقریباً 3 دن تک اسی کو ہلال کہتے ہیں یا 4-5 دن تک یہ باریک جو چاند ہوتا ہے دیکھنے سے انسان کو دعا پڑھنا چاہیے. کون سی دعا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى. اور کچھ روایات میں ہے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. انسان کو اس کے مسائل سیکھنا چاہیے. بہت سے لوگ رمضان تو ہر سال گزرتا رہتا ہے، اسی طرز عبادت کرتا ہے، لیکن یاد نہیں کر پاتا ہے کہ میرے اوپر کیا واجبات ہے، کیا مسنونات ہے، کیا محرمات ہے، کس سے بچنا چاہیے اور کیا ہم کر سکتے ہیں. اگر انسان یاد کر لے تو اس کے لیے بہتری ہوگی. اسی طرح انسان ایک دوسرے کو خوشخبری دے سکتا ہے. جب مہینہ داخل ہوتا ہے تو مبارکبادی دینا، جیسا کہ کہا جائے مبارک ہو یا رمضان مبارک، یہ بھی مشروع ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ سارے عام مسائل جو خطبے میں ذکر کیا گیا، بتایا گیا کہ اس طرح رمضان کو استقبال ہم لوگ کریں. لیکن اس رمضان کو کیا فضائل ہے؟ رمضان کے مہینہ ہم لوگ جانتے کہ عربی مہینہ ہے اور یہ 9واں مہینہ ہے، یعنی یہ شعبان کے بعد ہے اور شوال سے پہلے ہے.
اور یہ مہینہ اس کو رمضان کے نام رمضان کیوں پڑ گئے؟ علماء الگ الگ ذکر کیے، کہتے رمض سے ہے، رمض شدت گرمی کو کہتے ہیں، اور کیونکہ سب سے پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان فرض کیا گیا ہے روزہ، تو وہ سخت گرمی میں روزہ فرض کیا گیا تھا جس طرح آج کے ایام میں، تو اسی لیے رمض کہا گیا، رمضان یعنی شدت گرمی کا ایام۔ اور یا علماء کہتے ہیں رمضان کے نام اس لیے پڑ گیا رمضان کیونکہ اس میں جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے پھر پیٹ یا اس کے جو حلق سوکھ جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، یا اس کے معنی ایک سبب ذکر کیا گیا ہے، اور ذکر کیا گیا ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے گناہ بھی جل جاتا ہے۔ بہرحال رمضان کے نام رمضان پڑ گئے ہیں، اسے کسی بھی سبب ہو لیکن اس کا نام رمضان ہی ہے۔ رمضان کے روزہ سن 9 ہجری میں فرض کیا گیا، سن 2 ہجری میں فرض کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 13 سال مکے میں تھے تو اس میں رمضان کو روزہ نہیں رکھا۔ کوئی پوچھے گا کیوں نہیں رکھا؟ اللہ کے رسول کے اوپر فرض نہیں کیا گیا ہے، لیکن عام نفلی اس طرح تھوڑے تھوڑے کچھ رکھتے تھے، اور ہجرت کے بعد کچھ ایام رکھنے لگے۔ سن 2 ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں پہ فرض کیا ہے، اور یہ آیت نازل کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ تو سن 2 ہجری میں فرض کیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کہ 9 رمضان روزہ رکھا، یعنی 2 ہجری 3 4 5 اور 6 7 8 9 10 یہاں تک اللہ کے رسول روزہ رکھے، اور سن 11 ہجری میں رمضان سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد صحابہ کرام روزہ رکھے، اور قیامت تک انشاءاللہ لوگ روزہ رکھا کریں گے۔ رمضان کی کیا فضائل ہے آئیے دیکھتے ہیں، اور کیا خصوصیات ہیں۔ یہ تقریباً میں جو ذکر کروں گا 8 خصوصیات ہیں، 8 اہم خصوصیات فضائل جو خاص اس مہینے کے، روزے کی نہیں، روزے کے فضائل انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کریں گے۔ رمضان کے کیا خصوصیات ہیں جو اللہ نے دی ہے۔ سب سے پہلے خصوصیت یہ کہ اسی مہینے میں روزہ فرض کیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ سن 2 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا گیا ہے، تو اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ روزہ ایک بارگی اس طرح فرض نہیں کیا گیا ہے، بلکہ 3 مراحل پہ فرض کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ وہ تفصیل کے ساتھ دوسرے درس میں بیان کریں گے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور خاص کر کون سے رات میں؟ شب قدر میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کی ہے، اور شب قدر کب ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، تو اس لیے شب قدر میں نازل کیا گیا ہے۔ نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن ایک بار ہی نازل نہیں ہوا ہے، ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے اندر 23 سال کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ تو نازل یہاں کے مطلب کیا ہے کہ قرآن رمضان میں نازل کیا گیا ہے، پورے سال میں نازل ہوتا تھا۔ اس کے 2 معنی ہے، ایک معنی یہ ہے کہ ابتدا، قرآن کے نزول کی ابتدا اسی مہینے میں ہوا ہے، ورنہ ہر مہینے میں نازل ہوتا رہا۔ اور ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بار لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک قرآن کو رمضان ہی میں مکمل نازل کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد 23 سال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دھیرے دھیرے آیات نازل ہوتی گئی، یعنی ایک بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کب؟ پہلے بار نازل کی ہے لوح محفوظ سے شب قدر میں، لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، جس کو بیت العزت کہتے ہیں۔ یہ 7 آسمان ہے، سب سے جو قریب آسمان اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، وہ بھی انسان اس کے انتہا تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اس لیے وہاں بھی دروازے ہیں، فرشتے بھی ہیں، اور وہاں بھی بہت ہی بڑا جگہ ہے، اس میں قیام بھی فرشتے کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک جگہ ہے جس کا نام بیت العزہ ہے، اور وہاں سے فرشتے طواف کرتے ہیں، تو یہ جگہ پہ قرآن نازل کیا گیا ہے۔ نہیں، طواف نہیں کرتے ہیں، یہ بیت المعمور میں طواف کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل کیا گیا ہے۔ تو قرآن رمضان کے وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہتے تو کسی اور مہینے میں نازل کرتے، لیکن یہ دلیل ہے کہ رمضان کی بڑی اہمیت ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ رمضان شہر القیام، قیام کے مہینہ ہے۔ قیام کے مطلب کیا ہے؟ یعنی رات میں قیام کرنے کے مہینہ ہے۔ سال میں، پورے سال میں قیام کرنا چاہیے، لیکن رمضان کے راتوں میں اور اہمیت، اس میں اور اہمیت دینی چاہیے۔
صحابہ کرام اور اللہ کے رسول، جس طرح کل تراویح سے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں عبادت کرتے تھے، صحابہ کرام اور تابعین اور علماء تقریباً پورے سال میں قیام کرتے ہیں، لیکن جب رمضان آتا ہے تو اس میں ان کی اور ہمت بڑھ جاتی ہے اور وقت دیتے ہیں اللہ کے لیے، اور اس میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں اور اجتماعی طور پر تراویح کی نماز رمضان ہی میں پڑھتے ہیں۔ چوتھے فضیلت یہ ہے کہ رمضان کے مہینہ جب پہلی رات ہوتی ہے تو اس میں سارے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کے کتنا دروازے ہیں کون جانتا ہے؟ 8 ہے، اور جہنم کے 7 ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے دروازے کے متعلق 8 نہیں بتایا، لیکن حدیثوں میں ہے، اور جہنم میں 7 ابواب ہیں، دروازے ہیں، قرآن میں ذکر کیا گیا ہے لہا 7 ابواب۔ تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے۔ کیوں؟ تو کیا کوئی رمضان میں جنت میں داخل ہوتا ہے یا رمضان میں کوئی جہنم میں داخل ہوتا ہے؟ نہیں، جنت میں کب جائیں گے لوگ اور جہنم میں کب لوگ جائیں گے؟ ابھی کوئی جنت میں نہیں داخل ہوا، حتیٰ کہ جہنم میں ابھی کوئی داخل نہیں ہوا۔ کب داخل ہوں گے؟ حساب کتاب کرنے کے بعد قیامت کے دن وہ لوگ اسی میں داخل ہوں گے۔ تو کوئی یہ سوال کرتا ہے تو پھر داخل کھولنے اور بند کرنے کے کیا فائدہ ہے؟ اس کے فائدہ نفسیاتی فائدہ ہے، یعنی انسان مومن جب یہ سوچتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے لالچ بڑھانے کے لیے اور ہمت بڑھانے کے لیے میرے لیے دروازے کھول دیے، اور جب کھول دیتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ کے نام اس میں اگرچہ ابھی داخل نہیں ہوں گے لیکن آپ کے نام لکھ دیا جائے گا۔ یعنی دروازے تو کھول دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، لیکن آپ داخل نہیں ہوں گے لیکن نام آپ کے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ آپ کے نام لکھ دیا جاتا ہے کہ اب آپ کو جنت ہی میں جانا ہے، اگرچہ ابھی داخل نہیں ہوں گے لیکن آپ کے نام لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمت بڑھانے کے لیے اور تاکہ مومن جہنم سے دور ہٹے اللہ سبحانہ اور جہنم سے نہ خوف رکھے، اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازے بالکل مکمل کھول دیتے ہیں۔ تو اسی لیے تاکہ انسان بڑھے اور انسان آگے بڑھے اور شوق بڑھائے اور جانے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ساتھ خیر ہی چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد کہ فضیلت یہ ہے، 5ویں فضیلت، کہ اسی مہینے میں شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ تینوں فضائل کئی حدیثوں میں ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان اول ليلة من رمضان، جب پہلی رات ہوتی ہے رمضان کے تو اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تصفد فيه الشياطين، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہاں مسئلہ آتا ہے کہ اکثر لوگ جو پوچھتے ہیں کہ شیطان تو بند کر دیا جاتا ہے، شیطان کو اللہ بند کر دیتے، کون سے شیطان؟ اور دوسرے سوال جو کرتے ہیں کہ اگر شیطان بند ہے تو پھر لوگ کیوں برائی کرتے ہیں رمضان میں؟ پہلے سوال یہ ہے کہ کون سے شیطان؟ اس میں علماء، اس میں روایت الگ الگ ہے۔ اکثر حدیثوں میں آتا ہے کہ شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، یعنی جنات، شیطان اس جنات کو کہتے ہیں جو کافر ہیں یا جو لوگوں کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ شیطان 2 قسم ہے، ایک انسانی شیطان ہے اور ایک جناتی شیطان ہے۔ جب عموماً استعمال کیا جاتا ہے قرآن میں یا سنت میں تو اس سے مراد جناتی شیطان ہے۔ انسانی شیطان تو گھومتے رہتے ہیں، اور جناتی شیطان کون بند کر دیے جاتے ہیں؟ کچھ روایات میں آتا ہے کہ عام بتایا کہ شیطان، تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ سرارے شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، اور کچھ روایات میں آتا ہے تغل فیہ مردۃ الشیاطین، مردۃ الشیاطین یعنی شیطان کے لیڈر، شیطانوں کو جو بڑے بڑے لوگ ہیں اور جو سب سے خبیث لوگ ہیں ان لوگوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو بند نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ یہی لوگ سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر شیطان بند کر دیا گیا تو پھر بھی ہم لوگ کے دل میں کبھی یہ برائی کرنے کے بھی ارادہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیا مکمل بند ہو جاتا؟ نہیں، بلکہ ارادہ رہتا ہے، اور بلکہ بہت سے لوگ بہت ہی گناہ کرتے ہیں رمضان میں۔ تو کیا شیطان بند نہیں ہے؟ شیطان بند ہے، تو پھر انسان کیوں کرتا ہے؟ اس کے یہ جواب علماء کہتے ہیں، اس میں پہلے یہ ہے کہ جو بند کر دیا جاتا ہے وہ جناتی شیطان ہے، انسانی شیطان موجود ہے، شیطان تو بند ہے، لیکن جو شیطان انسان کی شکل میں ہوتا ہے، آپ کے دوست اگر وہ بدماش ہے، کافر ہے، یا وہ فاسق ہے، اللہ کے نافرمان ہے، تو وہ شیطان ہے۔ اسی لیے وہ جناتی شیطان سے اور خبیث ہوتا ہے، کیونکہ جناتی شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے اور انسانی شیطان آپ کو کھینچ کے لے جاتا ہے، صحیح کہ نہیں؟
آپ کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، آپ کو موبائل دکھاتا ہے، آپ کو گانا سناتا ہے، تو وہ اس کا اثر اور بڑا ہے۔ تو اسی لیے انسانی شیطان موجود ہے اور آج کل یہی ہے۔ آپ ٹی وی کھولو تو کتنا شیطان بیٹھے ہیں، آپ ہر قسم کے گانا، ہر قسم کے برائی آپ کو دکھاتے ہیں، تو وہ لوگ موجود ہیں، لیکن جو جناتی شیطان بند کر دیا گیا ہے۔ دوسری بات علماء کہتی یہی ہے کہ انسان کے کچھ مادہ، انسان کے کچھ نفس میں کچھ خباثت پسند ہو جاتی ہے۔ انسان جب برائی ایک بار کرتا ہے، دو بار کرتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے، تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ کتنا بھی آپ اس کو سمجھاؤ، کتنا بھی شیطان کو اگر بالکل دور ہٹا دو تو اس کی محبت اس سے ہو گئی۔ اب شیطان رہے یا نہ رہے انسان کرے گا، صحیح کہ نہیں؟ آپ دیکھو گے بہت سے لوگ جب کسی برائی کو جو پسند کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، تو کتنا خوش ہو جاتے کہ مجھے آج یہ کام کرنا ہے۔ حالانکہ غلط ہے، شیطان تھوڑی دھکا دے رہا ہے، لیکن انسان کی کیونکہ نفس خبیث ہو گئے، اب وہ برائی ہی کو پسند کرتا ہے۔ شیطان اگر بند ہے تو پھر بھی اس کے دل اصل اس سے محبت ہو گئی، اسی لیے وہ عمل وہ کرے گا اور اس کے دل اس پر رہے گا۔ اور اہم فائدہ یہ ہے شیطانوں کو بند کرنے سے کہ انسان کے ایک دل میں ایک نفسیاتی فائدہ ہے۔ ایک انسان اگر برائی کرنا چاہتا، عام دنوں میں جب ہم لوگ برائی کرتے ہیں تو بہانہ لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے شیطان دھوکہ دے دیا، صحیح کہ نہیں؟ کوئی آپ سے پوچھتا ہے یار آپ یہ غلط کام کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں شیطان مجھے بھلا دیا، شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ رمضان میں کیا کہو گے؟ اگر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو کم سے کم اس کی یہ حجت ختم ہوتی ہے، انہیں کیسا تھا کہ شیطان مجھے دھوکہ دیا، شیطان تو بند ہے۔ آپ کے دل یہ کہا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان کی جذبہ، انسان کے شوق ہے اس برائی پہ، اس لیے انسان کرتا ہے۔ تو اسی لیے جب انسان مومن سمجھتا ہے کہ شیطان اب میرے پیچھے نہیں ہے، ہمیں برائی کی طرف دھکا نہیں دیتا ہے، میرے پورا مکمل اختیار ہے، میں جو کرنا چاہتا کروں گا، تو انسان ہمت دکھاتا ہے۔ تو اس لیے جو مومن اللہ کے وعدے پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی آیات پر ایمان لاتا ہے، جب بھی برائی اس کے دل میں آتا ہے کہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، انسان کے ارادہ ہوتا ہے، تو فوراً انسان یہی یاد کر لیتا ہے کہ اللہ شیطانوں کو تو بند کر دیا ہے، اب ساری ذمہ داری میرے سر پہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہوں کہ نہیں۔ اگر کوئی سنبھال لیتا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہتا ہے۔ اس کے بعد کی فضیلت یہ ہے کہ اس چھٹی فضیلت رمضان کی جو ہے خاص خصوصیت یہ ہے کہ اسی مہینے میں لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، اور لیلۃ القدر کی بڑی فضائل، بہت اہم، بہت زیادہ فضائل ہیں، انشاءاللہ آخر عشر میں ذکر کریں گے۔ اس کی اہم فضیلت کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ فرماتے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی اگر آپ شب قدر میں صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کرو گے تو آپ کو ثواب اس سے زیادہ ملے گا اگر آپ باقی عام 1000 مہینوں میں عبادت کرو گے۔ ایک مہینے میں، ایک رات میں عبادت کرنے سے 1000 مہینوں کے سے زیادہ افضل ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں، من حرم خیرہا فقد حرم، کہ جو اس رات کے خیر سے محروم رہتا ہے، یعنی اس رات میں جگتا نہیں ہے، عبادت نہیں کرتا ہے اور اس کے خیر سے محروم رہتا ہے، تو حقیقت میں وہ شخص محروم ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ہر رات میں اللہ سبحانہ و تعالی کچھ لوگوں کے گردن جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان للہ عتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ، کہ رمضان کے مہینے میں ہر رات میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے کچھ گردنیں آزاد کرتے جہنم سے۔ ہر رات میں کچھ لوگوں کو یہ اللہ سبحانہ و تعالی آزاد کرتے ہیں۔ انسان کو اب سبقت دوڑنا چاہیے کہ آپ کے نام کب آ جائے۔ آج کل ہم لوگ دنیا کے اگر کام ہے جانتے ہیں کہ لوگ لسٹ سب کے نام لکھا گیا ہے اور سب کے باری باری ہوتی ہے، سب کے باری باری ڈیلی کچھ نہ کچھ لوگ کے نام آتا ہے، تو انسان اس کے لیے پریشان رہتا ہے۔ تو اگر آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آپ کے نام درج ہے اور آپ نیکی کرو گے تو آپ کو آزاد کر دیا جائے گا، تو پھر اور کون چیز کے انتظار ہے؟ اب ہم لوگ کو محنت کرنا چاہیے، انتظار کریں کہ ہم لوگ کی باری کب آئے گی اور ہم لوگ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم سے کب آزاد کریں گے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث جو سے کہ خطبے میں ذکر کیا گیا کہ اللہ حضرت جبریل بددعا دی ہے اس انسان پر جو رمضان کو پاتا ہے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کرا پاتا ہے۔ تو حضرت جبریل بددعا دیتے ہیں، اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ عام انسان نہیں، آمین کہنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرشتوں کے سردار
اور تمام انسانوں کے سردار یہ دونوں بددعا دیتے کس پر؟ اس مسلمان پر جو رمضان کو تو پا جاتا ہے لیکن اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کرا پاتا ہے. تو جو آزاد نہیں کرا پاتا ایک ویسی محرومی ہے کہ وہ جہنم سے آزاد نہیں ہو پایا ابھی تک، اور دوسری محرومی ہے کہ اللہ کی رحمت سے اور دور ہٹتا جاتا ہے تو وہ خیر نہیں پاتا ہے، اور ہر سال وہ دن بدن وہ بگڑتا جاتا ہے، اللہ کہ اگر اللہ سبحانہ تعالی اس پر رحمت نازل کرے. اور آخری فضیلت ہے یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی عمرہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے. عمرہ پورے سال میں کرنا چاہیے، عمرہ کبھی بھی انسان کرے اس کے بہت اہم فضائل ہیں. عمرے اور حج کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ یعنی کرتے رہو، یعنی حج عمرہ ہمیشہ کرتے رہو، اور دونوں کے درمیان ہمیشہ نہیں تم لوگ یعنی ہمیشہ وقفہ زیادہ مت کرو. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیونکہ حج اور عمرے سے فقیری اور محتاجی دور ہوتی ہے اور ذنوب بھی یعنی گناہیں بھی ختم ہوتی ہیں. اسی لیے انسان روزہ عمرہ ہمیشہ کیا کرے، خاص کر رمضان میں. رمضان کے الگ فضیلت ہے. حدیث میں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کچھ قصہ واقعہ اس نے ذکر کی ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ حج کے لیے نکلنا چاہتی تھی. وہ عورت وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس نے نظر مانی کہ مجھے اس سال حج کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے بعد جب اللہ کے رسول آئے اس عورت سے پوچھے کہ آپ کیوں حج ہم لوگ کے ساتھ نہیں کیے ہیں؟ تو بتانے لگے بہانہ کہ اللہ کے رسول یہ سبب ہوا. تو اللہ کے رسول ان کے ایک طریقہ بتائے کیونکہ معذور تھے. تو اللہ کے رسول اس کو بتائے کہ اب جب رمضان آ جائے گا تو تم جا کے عمرہ کر لو اس رمضان میں. اگر آپ رمضان میں فإنها تعدل حجہ، اگر آپ رمضان میں عمرہ کرو گے تو حج کے ثواب آپ کو ملے گا. اور دوسری روایت میں مسلم میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ اگر آپ رمضان میں عمرہ کرو گے تو گویا کہ آپ میرے ساتھ حج کی ہے. یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنا اس کے اور عظمت ہے اور اس کے اور بڑی فضیلت ہے. تو عمرے میں رمضان میں کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے جا سکتے ہو تو آپ کو جانا چاہیے، وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے. اس میں بہت ہی عظیم ثواب ہے. انسان اگر چاہتا ہے تو پھر رمضان میں عمرہ کرے اور دوسرے ایام میں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ حج ساقط ہوتا ہے. کوئی کہتا کہ میں رمضان میں عمرہ کر لیے تو حج کے برابر ہو گیا، اب حج کرنے کی ضرورت نہیں. حج تو باقی ہے لیکن یہاں فضیلت ملتی ہے اور ثواب ملتا ہے. یہ روز رمضان کے اہم فضائل ہیں. ہم لوگ کو چاہیے کہ اس کو حاصل کریں، ہم لوگ کو چاہیے کہ اس پر اس کی اہمیت دیں اور اس کے حاصل کرنے کے ہر طریقے سے، ہر ممکن طریقے سے ہم لوگ کوشش کریں. اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں پر اس فضائل پر عمل کرنے کی توفیق دے اور حاصل کرنے کی بھی توفیق دے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.